ہم نے وسیم ڈرائیور کو، ٹرک ڈرائیور جو سوپور کا تھا، اس کو کھویا. کشمیری پنڈتس تو واپس نہیں آئے نا کشمیر. یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں بی جے پی والے. انہوں نے وہی اتنے ہی لوگ آنے چاہیے جتنی ہم مہمان نوازی کر سکتے، جتنی ہماری کیپیسٹی ہو، اور جس سے ہمارا ایٹماسفیئر سے انوائرمنٹ جو ہے فریجائل انوائرمنٹ، یہ اس کو کوئی زخ نہ پہنچے. حافظ لون ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ ہمیشہ بدلتے ہوئے کشمیر کی بات کرتے ہیں، تو کیا لگتا ہے کشمیر بدل رہا ہے؟ دیکھیے، ہم ان سے ہی سوال پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کہتے تھے کشمیر بدلا ہے، تو ہمیں بتائیے کہاں پر. آپ نے کہا تھا 5 اگست کا فیصلہ ہوگا، یہاں امن ہوگا. ہم کہتے ٹارگٹ کلنگز ہوئی. ہم کہتے ہم نے ہمایوں ڈی ایس پی صاحب کو کھویا، ہم نے فوجی لوگوں کو کھویا. ہم نے کل ورون چھوٹے بچے کو، 14 سال کا بچہ ہے کٹھوا بنی میں، اسے کھویا، اور بھی 2 وہاں پر نردوش شہری. ہم نے وسیم ڈرائیور کو، ٹرک ڈرائیور جو سوپور کا تھا، اس کو کھویا. ہمارے کشمیری پنڈتس تو واپس نہیں آئے نا کشمیر. انہوں نے کہا تھا سب ٹھیک ہے، وہ واپس آئیں گے. ہم ان سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں یہ کہ یہاں پر پھر کیوں ابھی بھی اتنے زیادہ میرے فوجی بھائی بہت کٹھنائیوں میں اپنی وہ ڈیوٹی دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں بی جے پی والے. انہوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم نے بہت ترقی کی ہے، بدلتا کشمیر. ابھی آپ دیکھیے، خود سوال پوچھتے ہیں، کہتے گاؤں میں پانی نہیں ہے. خود سوال پوچھتے ہیلتھ سیکٹر میں اتنی کمیاں ہیں. خود بولتے ہیں ایجوکیشن نہیں. انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ جو انفراسٹرکچر ہے، آپ کا ہیومن ریسورس ہے ہی نہیں. آپ کے ڈاکٹرز نہیں ہیں، آپ کا پیرامیڈیکل سٹاف نہیں ہے. یا اسی طریقے باقی محکموں میں بھی یہی حال ہے. تو آپ یہ خود سے ہی اتنے بے شرم ہیں، اور کس منہ سے ایسے پرشن پوچھتے ہیں، اندازہ کریے. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا جو وہ دعویٰ تھا بدلتا کشمیر، وہ کھوکھلا ہے، یہ جملے بازی ہے. کہاں ہے مہنگائی پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا تھا مہنگائی کو ہم ختم کریں گے. گیس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں کمی لائیں گے، تب دھرنا دیتے تھے. کالا دھن کہا تھا انہوں نے 15 کروڑ لائیں گے. کہاں ہوا وہ سب؟ بھائی دیکھیے پورے ملک میں کہاں پہنچی ہے. کہا تھا 2 کروڑ نوکریاں دیں گی. کہاں ہے وہ 2 کروڑ نوکریاں؟ ابھی بھی دلی میں کہیں پر آپ دلی کیپٹل ہے، وہاں پائیں گے لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں، ڈسٹ بن سے کھانا نکالتے ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے یہ کھوکھلے دعوے ہیں. تو آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ ہر کوئی ایم ایل اے جو ہے آج کل بولتا ہے کہ جموں کشمیر کا جو بھی نوجوان ہے یا جو بھی یوتھ ہے، ان کو جو ہے سٹارٹ کرنے چاہیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا یہاں پہ اتنی اکنامیکل انفلیشن چل رہی ہے، تو وہ سٹارٹ اپس وہ شروع کیسے کریں گے اور ان میں سکسیس کیسے مل پائے گی؟ اگر کوئی بھی اسکیم ہو جس میں روزگار ملے اور یہاں پر ہم اپنی پیداوار کر سکے، اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ جہاں پر گورنمنٹ سیکٹر میں ہمیں ویکینسیز ہے وہ فل کرنی ہوگی، یا جو آلریڈی ڈیلی ویجرز لائک ہے یا باقی ٹیمپرری بیسس پہ کافی کیٹیگریز کے لوگ ہیں، تو ان کو ویلفیئر اسٹیٹ میں ہماری ایک تو ہمیں ان کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریگولرائزیشن کے لیے بھی پہل کرنی ہوگی. تو آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ پرائیویٹ سیکٹر یا ہارٹیکلچر، اسے ہمیں بوسٹ کرنا ہے، بہت بوسٹ کرنا ہے. ٹورزم ہے، لیکن ٹورزم کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہے ٹورزم میں وہی اتنے ہی لوگ آنے چاہیے جتنی ہم مہمان نوازی کر سکتے، جتنی ہماری کیپیسٹی ہو، اور جس سے ہمارا ایٹماسفیئر سے انوائرمنٹ جو ہے فریجائل انوائرمنٹ، یہ اس کو کوئی زخ نہ پہنچے. تو وہ سیکٹرز ہے، وہاں پر بھی لوگوں کو روزگار فراہم ہو سکتا ہے. باقی جو بھی گورنمنٹ کی اسکیمز ہے، لوگوں کو چاہیے ان کو یوٹیلائز کرے اور ان پہ کام کرے. چاہے ہمارا شیپ ہے، اس میں آپ گاؤں میں دیکھیں، اگر ہمارے پاسچرز ہے، ہم اس میں وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ڈیری فارمز، اس کا ایک اسکوپ ہے. مجھے لگتا ہے بہت اچھا، اور آپ انجوائے کریں گے. یو ول ورک لائک اے کولی اینڈ لیو لائک اے پرنس. آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ موسٹ آف دا پیپل ہو آر لیونگ ان کشمیر، ان کی جو اکانومیکل اسٹرنگتھ ہے وہ کہیں نہ کہیں ایگریکلچر سیکٹر سے ہی ہے. میں نے کہا کے لیے عرفان حافظ لون کون سی آواز میں کہہ رہا ہوں 70% لوگ ہم ہارٹیکلچر ایگریکلچر سے وابستہ ہے. میں نے اسمبلی میں کہا، کوشن کیا ان کو کہ آپ دیکھیے ہمارا زمین
ख़त्म हो रहा है, वैनिश हो रहा है। हम इस पे मकान, तामीरात, हाउस, ये जी कमर्शियल बिल्डिंग्स, जिसको जहाँ मर्ज़ी, हमारा लिमिटेड यहाँ पर फर्टाइल लैंड है, उससे भी हम प्रोटेक्ट नहीं करते। तो ये हमारा कंसर्न था हॉर्टिकल्चर। हम चाहते हैं हाई टेंसिटी, हम चाहते हैं कि अच्छे मेयार का हमें सब स्टैंडर्ड्स, प्यूरेस्ट ड्रग्स, फर्टिलाइजर्स ना हो। मैंने ये बात भी कही साफ्टा की टाइम एंड अगेन, आप लोग मुझसे बात करते हुए कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड, बाहर का एप्पल आता है, हम मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे सेब को बूस्ट करिए, इसको मार्केट दे दीजिए। और भी बहुत सारे हमने इनको कहा कि इसे आप अपनी तरजीहात में रखें और रखना चाहिए। आपसे जानना चाहूँगा कि चूंकि हर कोई जो है क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात कर रहा है, तो आपको कहाँ पे लूप होल्स दिख रहे हैं? क्योंकि बहुत टाइम से जो है इस बारे में बात हो पा रही है, लेकिन कोई हल अभी तक भी सामने नहीं आ रहा। हम चाहते हैं एजुकेशन खाली एकेडमिक एजुकेशन नहीं, हम चाहते हैं उसमें करियर काउंसलिंग, मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स वो साथ हो, लीगल एजुकेशन का हो, और उसमें हम चाहते हैं करियर काउंसलिंग। कोई हम डॉक्टर्स की कमी है, कोई डॉक्टर बनता है, फिर PGB MBBS भी करता है, फिर लास्ट में वो कहता है मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनूंगा, सिविल सर्विस में आऊँगा, तो वहाँ डॉक्टर एक ज़ाया हमारा हो जाता है। आप समझ रहे मेरी बात? तो हम पहले से करियर काउंसलिंग करें। अगर आप बचपन में जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, हम अकॉर्डिंगली आपको कहेंगे आप MBBS मत करो, आप जर्नलिज्म के ही रिलेटेड पढ़िए। तो ये करियर काउंसलिंग है। और जहाँ हमारा आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, एक गरीब कहाँ जाएगा, तो हमें चाहिए कि हम इम्प्रूव करें गवर्नमेंट स्कूल्स में, ताकि लोग उसमें आगे बढ़े। बहुत बहुत थैंक यू। बहुत इरफान हाफिज लोन साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप देखते रहे नॉर्थ वेस्ट मीडिया।